اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا رہبر کبیر انقلاب خمینی ابو الشکن شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی برادر ڈاکٹر سید حسن محمود زیدی اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کر کے اور تمام شہدائے اسلام کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک بچہ گزشتہ دنوں حادثے میں شدید زخمی ہے، کومے میں ہے، فراز حیدر۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بحق بیمار کربلا دعا کیجئے، بحق بیمار کربلا اسے جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ جتنے بھی مریض ہیں مومنین مومنات سب کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور ایک گزارش یہ ہے آپ سے کہ تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا، یہ بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے آپ حضرات، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ نوازش۔ اور دوسری گزارش اپنے بھائیوں سے دوستوں سے کہ برائے مہربانی میرا خیال کیجئے، موبائل بند کر دیجئے، سی ڈی بن رہی ہے لے لیجئے گا جو بھی ہو، کیونکہ سب موبائل دیکھتے ہیں تو میں کس کو دیکھوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری طرف مخاطب ہونا چاہیے نا سب کو، سب موبائل اپنے دیکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، میں کیسے دیکھوں، تو سب تو موبائل دیکھ رہے ہیں اپنا، اس لیے توجہ چاہیے ہوتی ہے نا آپ حضرات کی، آپ حضرات کی توجہ نہیں ہوگی تو میں کیسے گفتگو کروں گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ انہیں اس سے بہتر انداز میں معلوم ہو کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہو، تازہ دم بیٹھے ہیں، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجئے محمد صلی علی محمد۔ آگے آئیے حضور، آگے آئیے، آگے تشریف لائیے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ سب سے پہلے دعا کر رہا ہوں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں نے ایک مشکل موضوع کا انتخاب کیا، تاریخی موضوع کا، اللہ مجھے توفیق دے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں 9 مجالس میں اپنے بچوں کو، بڑوں کو تو جسارت نہیں کرتا، وہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان بچوں کو جوانوں کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں اور جو ان کے علم میں اضافے کا باعث بن جائے، میرے لیے ثواب کا باعث بن جائے۔ پہلے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ پروردگار عالم کہ میں آپ لوگوں تک کچھ پیغام پہنچا سکوں۔ اچھا، عنوان اعلان ہو چکا، انصار حسینی، ٹھیک ہے نا، جناب سید الشہداء کے انصار۔ اب یہ ایک بہت ظاہر کہ وسیع مفہوم ہے، کیسے ہے، میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلے آیت اور اس کی تشریح، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت ہے جسے میں نے سرنام کلام قرار دیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو جتنی بھی مجالس ہیں ان میں یہی آیت سرنام کلام قرار پائے گی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جیسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی۔ کفر پہ آمادہ ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اب دشمنی پہ آ گئی، اب یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں، تو آپ نے فوراً سوال کیا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے۔ دیکھیے آپ کی توجہ رہے گی، توجہ ہے نا آپ کی۔ سوال کیا کیا؟ قال من انصاری الی اللہ۔ جناب عیسیٰ نے جب دیکھا کہ قوم دشمنی پر آمادہ ہو گئی، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے، جب احساس کر لیا کہ اب یہ کفر پہ پورے آگے اپنے آخری انتہا پہ، من انصاری الی اللہ، کیا سوال کیا؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے۔ سوال کیا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں، من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرے۔ جواب کیا ملا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، پہلے یہ تو سوچیے آپ۔ سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، جواب کیا ہے؟ نحن انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں۔
تو جناب عیسیٰ کو ٹوکنا چاہیے تھا نا کہ تم کیا اللہ کی مدد کرو گے، میں تم سے اپنے لیے مدد مانگ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، کہیں ٹوکا؟ دیکھیں جب تک سوال نہیں سمجھیں گے آپ جواب کا مزہ نہیں آئے گا، ٹوک دینا چاہیے نا، نحن انصار اللہ، وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو ٹوکنا چاہیے نا، مشیت کو بھی ٹوکنا چاہیے، جناب عیسیٰ کو بھی ٹوکنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ اللہ کی کہاں سے مدد کرو گے؟ اگر آج کے زمانے میں وہ ہوتے تو جناب عیسیٰ سے پہلے تو حواریوں کو مار دیتے لوگ کہ اللہ کی مدد کرے گا، یہ ساری دنیا سے ہم کہہ رہے ہیں سوائے اللہ کے کسی کی مدد ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ کی مدد کرنے چلا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن نہیں، نہ قرآن نے ٹوکا نہ جناب عیسیٰ نے ٹوکا، بس معلوم ہوا سب جانتے ہیں، عیسیٰ بھی جانتے ہیں، حواری بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں انصار اللہ، تو انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تنصر اللہ، دیکھیے آیت سے آیت کی تفسیر ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ دوسرا مقام آ گیا نا، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیا مطلب بھائی ہم اللہ کی کیسے مدد کریں گے؟ کہ نہیں، بالکل سیدھی سی بات ہے، جہاں بھی اللہ کی مدد کی بات آئے سمجھ لو کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، ان تنصر اللہ، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں بھی حواریوں نے یہ نہیں کہا، بالکل مختصر کر دیا جواب کو، کیونکہ حواری بھی جانتے ہیں، عیسیٰ بھی جانتے ہیں، کہا نحن انصار اللہ، اس دین کے راستے میں دین کی مدد کرنے والے ہمیں عیسیٰ، ہمیں انصار اللہ۔ اور نہیں سمجھ میں آیا تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، زیارت وارثہ میں جب سائر شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اے دین خدا کی مدد کرنے والوں۔ حالانکہ وہاں ایک نے بھی یہ نہیں کہا تھا، یاد رکھیے گا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ حسین پر قربان، حسین پر قربان، مائیں بھی کہہ رہی تھی بچوں سے کہ حسین پہ قربان ہو جاؤ، بہنیں بھائیوں سے کہہ رہی تھی حسین پہ قربان ہو جاؤ، جتنے انصار تھے عہد و پیمان کر رہے تھے حسین پر قربان، اس وقت تک لڑیں گے، حسین کا دفاع کریں گے جب تک ایک قطرہ خون بھی باقی ہے۔ دین کی تو بات ہی نہیں تھی، یہی تو قرآن سمجھا رہا ہے، یہی کربلا والے سمجھا رہے ہیں کہ حسین ہی تو دین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا اب اللہم صلی علی محمد۔ اب مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا نا کہ کیا مطلب ہے کہ حسین ہی دین ہے، جو بھی حسین پر قربان ہو رہا سب حسین پر قربان ہے، سب کے رجز ابھی پڑھیں گے، ابھی بتاتے ہیں مضمون ہے کیا، عنوان ہے کیا، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ابھی اتنا طے ہو گیا نا کہ اللہ کے دین کی مدد کر، اگر عیسیٰ کی مدد کر رہے ہیں، جناب مسیح کی مدد کر رہے ہیں، یہ جناب عیسیٰ و مسیح میں دونوں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارے برادران جو مسیحی برادری یہ چاہتی ہے کہ مسیح کہا جائے، تو کیونکہ قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے نا، دونوں نام لیے ہیں، قرآن میں جناب عیسیٰ بھی کہا گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی کہا گیا ہے، مسیح ابن مریم بھی کہا گیا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، چاہے جناب مسیح علیہ السلام کہہ دیجئے چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جناب عیسیٰ پر جو قربان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں، کیوں؟ مدد کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں یہ؟ کتنے ہیں؟ 12۔ حواریوں کی تعداد کتنی؟ حالانکہ سب سے کہا تھا کہ کون ہے، مگر حواری کتنے نکلے، مدد کرنے والے کتنے نکلے؟ 12۔ 13واں نہیں ہے، صحیح ہے؟ آئیے جناب ہود کے ساتھ کتنے نکلے؟ 7۔ جناب صالح کے ساتھ 5، 11۔ جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ 6، 8، 10، 12، بس ختم کہانی، صحیح ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12، وہ تو میں نے بتا ہی دیا 12۔ اچھا کسی کے ساتھ بھی تعداد جناب نوح کی کشتی میں 37، کتنے؟ 37، 72 نہیں ملے، کسی نبی کسی پیغمبر، ابھی ثابت کروں گا، اطمینان رکھیے، کسی پیغمبر کسی نبی کسی رسول کو 72 ایسے نہیں ملے جیسے حسین کو ملے۔ کیوں؟ حسین خود فرما رہے کہ جیسے یہ 72 مجھے ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، تو بس نانا کو نہ ملنے کا مطلب کہ آدم تک
کسی کو ایسے 72 نہیں ملے جو حسین کو ملے تھے. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے ابھی ایک ایک چیز کو کلیئر کرتے جائیں گے, مبہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے, شک و شبے میں آپ کو نہیں ڈالیں گے. یہ تو آج تمہید ہے نا, ابھی تو دعوے ہیں سارے, اور جہاں تک ہو سکے گا ہر دعوے کی دلیل دیتے چلے جائیں گے. ابھی میں نے کیا دعویٰ کیا؟ کسی پیغمبر نہیں, آدم تک کسی کو بھی ایسے 72. کیوں؟ جناب موسیٰ کے ساتھ اتنی بڑی قوم تھی, جناب یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی, جناب داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی, جناب سلیمان علیہ السلام کو اقتدار ملا کہ نہیں ملا؟ سب ملا نا. مگر پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے 72 کسی کے پاس نہیں تھے جو 72 حسین کے پاس تھے. دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبت کی مثالیں تو میں پچھلے اشروں میں دے چکا کہ پتہ کب چلتا ہے 72 ہے کہ نہیں؟ جب دوڑ لگے گی, ہے نا. بدر میں معلوم تھوڑی ہوگا بھئی یہ دیکھو احد میں کتنے بچے, اگر 72 بچے تو پھر کہو کہ ہاں رسول کے پاس 72 تھے. اگر سب چھوڑ کے بھاگ گئے اور بچنے والوں کی تعداد 500 جو کھڑے رہے وہ 5 یا 6 ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسین کا دعویٰ کیا ہے کہ جیسے مجھے 72 ملے, اگر رسول کے پاس ہوتے تو احد میں 72 کھڑے ہوتے نا, نہیں تھے نا 72. حنین میں زیادہ سے زیادہ 7 8 9 10 11 12 کا پتہ نہیں ہے, کھینچ تان کے وہ بھی 11 کیے مورخین نے. تو اگر 72 ہوتے تو 72 کھڑے رہتے نا, نہیں تھے نا 72. بس نہ مولا کے پاس, نہ امام حسن کے پاس, نہ رسول کے پاس. تو پھر جب رسول کے پاس نہیں تو کسی بھی نبی کے پاس نہیں. جناب یوسف کے پاس 72 نہیں ہے, بے شک بادشاہ پوری قوم ہے. اگر 72 ہوتے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت نہ کرتے کہ بس اب میرے بعد تم پر مصیبتوں کا زمانہ آ رہا ہے, یہ سب پھر جائیں گے, انتظار کرنا. میرے بھائی لاوی کی اولاد میں موسیٰ آئے گا, موسیٰ تمہیں نجات دلائے گا. کیوں نہیں ہے 72 جو جناب یوسف کے سسٹم کو سنبھالتے؟ جناب یوسف کا سسٹم بھی گیا کیونکہ 72 نہیں تھے نا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم تھی, 72 نہیں تھے. اگر 72 ہوتے تو جناب موسیٰ کو رات کی تاریکی میں نکلنا نہ پڑتا قوم کو لے کے. کیوں؟ پیچھے فرعون کا لشکر, آگے ہزاروں بنی اسرائیل, 1 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل. اس کا مطلب لڑنے والے نہیں تھے, 72 نہیں تھے. اگر موسیٰ کے پاس 72 ہوتے تو جناب موسیٰ بھی لڑتے. قوم کی تعداد نہ دیکھو, یہ دیکھو ویسے 72 ہیں کہ نہیں ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جناب سلیمان علیہ السلام سب سے بڑی مثال. اور ابھی میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا کہ میں کیا پڑھنے والا ہوں. ابھی تو میں صرف تمہید بنا رہا ہوں, صرف تمہید. ابھی بتاؤں گا انصار حسینی سے میری کیا مراد ہے, کیا پڑھنا جا رہا ہوں. جناب سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت, کسی کو ایسی سلطنت ہم نے دی ہی نہیں. پروردگار فرما رہا ہے صرف انسانوں پر نہیں, صرف جنات پر نہیں, درند پرند چرند ہوا پانی سب مسخر, جن و انس سمیت مسخر. ایسے ایسے لوگ ہیں جناب سلیمان کے پاس کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ سرے سے دنیا کے مشرق سے مغرب لے کر آ جائیں تخت کو. بھائی ایسے ایسے لوگ بیٹھے, لیکن 72 نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ سن لیجئے دلیل قصص انبیاء میں. اور یہ سب وہ ہیں جو مشترکات, یہ نہیں کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ میری یہاں ہے کسی کا نہیں, سب جگہ ایک ہی بات ہے. جب ہیکل سلیمانی جسے آج کل کہا جاتا ہے, جب یہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے, جن و انس کو لگا دیا تھا نا مزدوری میں, سب چلو تعمیر کرو, سب لگ گئے تعمیر میں. اور جناب سلیمان اصل لیے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ سب کام کرو بناؤ. ابھی جناب کام آدھا ہوا تھا, پیغام اجل آ گیا. کس کا؟ جناب سلیمان کا. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ جناب سلیمان کے لیے پیغام اجل آ گیا. چلیے تشریف لے چلیے. اسرائیل آ گئے. جناب سلیمان کہہ رہے کیا غضب کر رہے ہیں بھائی آپ, ارے ابھی تو نہ کرو ایسا, یہ میں بنوا رہا ہوں اللہ کا گھر. اگر میرا دم نکل گیا یہ سب بھاگ جائیں گے, یہ سب کام چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیے اتنے بڑے بادشاہ جناب سلیمان سب حکم کی پابندی کر رہے ہیں کام کی, لیکن سلیمان جانتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے, میں سامنے سے ہٹا اور یہ بھاگے. جیسے انہیں معلوم ہوگا کہ میرا انتقال ہو گیا یہ کام ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کہا اسرائیل یہ کیا کر رہے ہو, کچھ تو مہلت لاؤ, یہ کام ہو جائے ورنہ یہ سب چلے جائیں گے. ایک آصف برخیا کے سوا کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. لہذا اسرائیل کہتے نہیں وقت تو آ گیا, اب اور کچھ نہیں ہو سکتا, اور کچھ مانگیے. کہا تو اچھا پروردگار اتنا مجھے دے دے کہ میرا دم نکل جائے, میری موت کا وقت آ گیا, لیکن میں ایسے ہی کھڑا رہوں.
عصا لیے، عصا کے سہارے میں ایسے کھڑا رہوں تاکہ یہ دیکھتے رہیں مجھے اور کام کرتے رہیں۔ دم نکل گیا، جناب سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے، سب کام کرتے رہے۔ جب کام کمپلیٹ ہوا آ کر کہتے ہیں اے سلیمان، اے بادشاہ، کام مکمل۔ جناب سلیمان خاموش کریں کہ کیا ہو گیا؟ بھائی کام مکمل، اب کیا کریں؟ کچھ نہیں۔ اب جا کے جو عصا کو ہلایا، عصا کو تو دیمک کھا چکی تھی کب کی، وہ تو مٹی بنا ہوا تھا، وہ تو گر گیا۔ جناب سلیمان بھی گر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور سر پیٹ کے وہ پوری قوم کے دیے ہو ہمارے ساتھ تو دعویٰ ہو گیا۔ 72 نہیں تھے، سمجھ آ گئی بات؟ کیا کہنے لگے؟ لو ہم کام کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جناب سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم چھوڑ کر چلے جاتے نا، کام نہ کرتے۔ تو اب سمجھ میں آیا جو میں کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس ایسے 72 نہیں۔